پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا اہم موضوع ہے دی اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ جو ہے ڈیموکریسی انڈیکس کے حوالے سے، یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جو ڈیموکریسی ہے اس کے کیا انڈیکسز آ رہے ہیں، کون سا ملک کہاں پر کھڑا ہے۔ 167 ممالک ہیں جس پر یہ سروے کیا جاتا ہے۔ یہ سروے کرتے ہیں اور کرنے کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ کون سا ملک جمہوریت کے اعتبار سے یعنی ڈیموکریسی کے اعتبار سے کس پوزیشن پر کھڑا ہے۔ اس سال جو یہ رپورٹ ابھی حال ہی میں آئی ہے، ایک روز قبل یہ رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ میں پاکستان کا 167 ممالک میں نمبر ہے 105واں، اور ان ممالک کے اندر ان سرویز کے اندر تمام کے تمام جو ممالک ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلی ڈیموکریسی میں جو چیز ڈیوائڈ کی گئی ہے دیٹ از فل ڈیموکریسی، دوسرے نمبر پر رکھی گئی ہے فلاٹ ڈیموکریسی، تیسرے نمبر پر رکھی گئی ہائبرڈ رجیم، اور چوتھے نمبر پر رکھی گئی ہے اتھارٹیرین رجیم۔ پاکستان کو جس لسٹ میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے وہ ہے ہائبرڈ رجیم۔ اس سے قبل 2019 میں پاکستان کا نمبر 108واں تھا، 2017 میں 112واں نمبر تھا پاکستان کا۔ اس کے ساتھ ساتھ 2006 میں 3.92 پوائنٹس کے ساتھ جو ہے پاکستان اپنی پوزیشن پر براجمان تھا۔ اسی رپورٹ میں افغانستان کا نمبر 141واں آ رہا ہے، جبکہ بھارت 53ویں پوزیشن پر کھڑا ہے۔ آج کی اس سیگمنٹ میں سٹوری میں ہم بات یہ کریں گے کہ ڈیموکریسی انڈیکس کی جو یہ رپورٹ ہے یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے کتنی کنسرننگ ہے، جو یہ رپورٹ مرتب کرتے ہیں وہ کتنے لیجیٹمیٹ طریقے سے اس رپورٹ کو اکٹھا کرتے ہیں، کون کون سے سرویز ہیں جس سے گزرتے ہیں، اور اس میں کچھ ایسے بھی ممالک کی نشاندہی کی گئی ہے جن ممالک کے بارے میں ایک عام تاثر، ایک عام رائے یہ پائی جاتی ہے کہ وہاں پہ اس طرح جمہوریت نہیں ہے جس طرح اس رپورٹ میں پورٹری کی گئی ہے۔ اس حوالے سے پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر الہان نیاز صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو اینالائز کیجیے گا کہ اس رپورٹ کو آپ نے اگر دیکھا تو کیسا اس رپورٹ کو پایا، اور جو یہ سروے کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکانومسٹ میگزین جو ہے جس کا یہ انٹیلیجنس یونٹ ہے جس نے یہ رپورٹ ایشو کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ اکانومسٹ میگزین جو ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک رائٹ ونگ کنزرویٹو میگزین ہے جو کیپٹلزم کو، جو سرمایہ دارہ نظام کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہے، اور پچھلے کوئی 170 سال سے اسی جو ہے لائن کو فالو کر رہی ہے کہ جو دنیا کے تمام مسائل ہیں ان کا حل مارکیٹ میں ہے، ان کا حل جو ہے مارکیٹ کو آزاد کرنے میں ہے، جس کو لیزے فیئر بھی بولتے ہیں۔ اور پچھلے 40 سالوں سے جو ان کے آئیڈیاز ہیں، جو ان کا نظریہ ہے، یہ آپ سمجھیں پوری دنیا کی جو بڑی قوتیں ہیں جس میں امریکہ بھی ہے، جس میں مختلف انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ ورلڈ بینک یا IMF، یہ ان کا بھی نظریہ بن گیا 1980 آنورڈز۔ تو انہوں نے اس نظریے کے تھرو پوری دنیا میں ایک ایسا جو ہے اکنامک سسٹم، ایک ایسا جو ہے معاشی نظام جو ہے پروموٹ کیا ہے جس کی وجہ سے سوسائٹیز میں ایک انتہا تک امیر اور غریب طبقے کے درمیان فاصلہ بڑھ چکا ہے، اور اس طبقے اور اس فاصلے کے بڑھنے کی وجہ سے انتہائی جو ہے نظریاتی پولرائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ تو ایک تو مجھے یہ رپورٹ دیکھ کر اور جنرلی اکانومسٹ میگزین کے بارے میں یہ جانتے ہوئے مجھے کافی یعنی کہ ہنسی بھی آئی کہ یہ لوگ جو ہے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب جمہوریت خطرے میں ہے، پوری دنیا میں ریسیشن آ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، مگر ان کا رول جو ہے یہ تو خود انہی میں سے ہیں جنہوں نے آگ لگائی ہے پوری دنیا میں، جنہوں نے اس قسم کی جو ہے پالیسیز کو اور اس قسم کے جو آئیڈیالوجی کو پروموٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایون ان دی ایڈوانسڈ ویسٹرن کنٹریز جمہوریت جو ہے خطرے میں پڑ گئی ہے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتا ہے کہ جناب امریکہ کا ورکنگ کلاس یا مڈل کلاس ختم ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، وہ بیسکلی کیوں ختم ہوا ہے، کیوں تباہ ہوا ہے؟ وہ اس لیے ختم ہوا ہے، اس لیے تباہ ہو رہا ہے کیونکہ امریکن جو لیڈرشپ ہے جس میں سے ڈیموکریٹس بھی تھے اور جس میں سے ریپبلکنز بھی تھے، انہوں نے گلوبلائزیشن کو، فری مارکیٹس کو، ان تمام چیزوں کو پروموٹ کیا، اور جب اس پروموشن کی وجہ سے ان کی فیکٹریاں، ان کے جو پلانٹ ہیں وہ باقی دنیا میں چلے گئے، ان کا جو اپنا جو مڈل کلاس ہے وہ جو ہے کمزور پڑ گیا۔ جب ہم ہندوستان کو بھی دیکھتے ہیں، جب ہم ایمرجنگ ڈیموکریسیز کو بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا سر، میں ڈاکٹر صاحب ہندوستان کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ اس پر آ گئے تو اس میں ایک چیز صرف ایڈ آن کر لیجیے گا کہ ہندوستان کا اب نمبر اس لسٹ کے اندر ہے 53، یعنی 167 میں سے جو ہے 53rd از دا نمبر دیٹ دے ہیو گاٹ۔ یہ بتائیں کہ جو
مودی اگریشن کہیں، اوپریشن کہہ لیجیے، جو نام آپ اس کو لے دیں، جو انہوں نے انڈیا کے اس وقت کیا ہے اور جو انہوں نے کشمیر کے اندر کر رکھا ہے، اس کے باوجود وہ کہیں کہ جی ہمارے ملک کے اندر جمہوریت ہے اور جمہوریت کی کیا بات ہے اور ہم بڑی سیکولر اسٹیٹ بھی ہیں، تو یہ چیز بہت سارے شک و شبہات جو ہے وہ کریٹ کر دیتی ہے. دیکھیں رینکنگ کے اوپر تو آپ انڈیویجولی تو ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کون سا ملک کہاں پہ آنا چاہیے. آنیسٹلی پچھلے کوئی 10-15 سالوں سے یہ رینکنگز کا ہر شعبے میں بہت زیادہ رواج بھی بن گیا ہے, ویدر اٹس یونیورسٹیز اور ویدر اٹس ڈیموکریسی ایٹسیٹرا. تو کسی ایک انڈیویجول ملک کی اس طرح سے کوانٹیٹیو رینکنگ سے زیادہ ہمیں اس میں ریڈ ان نہیں کرنا چاہیے. یہ ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ ملک اپنے پہلے پرفارمنس کے لحاظ سے آج کل کہاں پر کھڑا ہے. تو اگر ہم ہندوستان کو دیکھیں تو ہندوستان کلیئرلی آج سے لیٹ سے 10 سال پہلے تک ایک جمہوریت تھی اور ایک پارلیمانی نظام ان کا چل رہا تھا. جیسے بھی چل رہا تھا اس کے اوپر آبویسلی تنقید آپ کر سکتے ہیں, اور اس نظام کو انڈر مودی جو ہے ایک فنڈامنٹل چیلنج آ گیا ہے. یعنی کہ جو مودی اور جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ بیسکلی اس نظام کو ایز سچ نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ ان کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے ان کے نظریے کے مطابق کہ ہندو جو ہیں اور باقی کچھ شہری ہیں وہ برابر ہوں قانون کے نظر میں یا کانسٹیٹیوشن کے نظر میں. تو آئی وڈ سے کہ بیسکلی ہندوستان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر جمہوریت جو ہے, جہاں پر لبرلزم جو ہے وہ کافی کرائسس میں ہے, اور وہ شاید آج سے اور 5, 6, 7, 8 سال بعد ایک اپنے طور پہ ہائیبرڈ رجیم بن جائے یا اتھارٹیرین اسٹیٹ بن جائے. مگر یہ چیزیں جو ہیں اگین ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہر انڈیویجول ملک کو دیکھنا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری میرا سوال یہ کہ پاکستان کو اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اس کی لیجٹمیسی, ان کا ساری میتھڈالوجی اس کو سامنے رکھتے ہوئے, جو پاکستان ابھی ہائیبرڈ رجیم کیٹیگری میں شامل ہو چکا ہے, پاکستان کو کتنا سیریس لینا چاہیے اور کون سے اقدامات ہیں جو امیجیٹلی ہمیں کرنے چاہیے؟ اگین جو فار ایگزامپل اگر آپ ان کی میتھڈالوجی میں تھوڑا سا چلے جائیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پچھلے 1 سال میں اسپیشلی کووڈ-19 کی ریسٹرکشنز کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ایوریج سکور ہے ڈیموکریسی کا, فریڈمز کا, وہ گر گیا ہے. یہ بیسکلی اس پہ بیس کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ لوگوں کی صحت اور لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے پوری دنیا میں مختلف گورنمنٹس نے جو ہے لاک ڈاؤنس کی ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کی ہیں, ریسٹرکشنز امپوز کی ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان ریسٹرکشنز کی وجہ سے بھی جو ہے یہ دنیا میں جو ہے ڈیموکریسی انڈیکس ڈاؤن ہوا ہے. حالانکہ اگر آپ صحیح طور پہ سمجھیں کہ اگر کوئی بھی حکومت اپنے لوگوں کی صحت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان کی جانوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حفاظتی اقدامات کرتی ہے تو اس سے فریڈم آپ کی ایسا متاثر نہیں ہوتی. بیکاز اگر میری فریڈم کی وجہ سے کسی اور کی صحت چلی جائے یا جان چلی جائے وہ تو کوئی ایسی فریڈم ہے نہیں, وہ تو لبرلزم کے اصولوں کے بھی خلاف ہے. اب ذرا پاکستان پہ آ جائیں. دیکھیں اگین یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک مکسڈ قسم کا گورنمنٹ ہے. یہاں سے جب سے 1950 سے ایک مکسڈ قسم کا نظام چلا آ رہا ہے, جب سے خواجہ ناظم الدین کو فوج نے اور اس زمانے کے گورنر جنرل نے سول انتظامیہ کی مدد سے جو ہے نکالا. تو ہماری اپنی ہسٹری جو ہے وہ اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ ہاں واقعی ہمارے ہاں اس طرح کی مکسڈ گورنمنٹ, مکسڈ ریجیمز رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسی نیو بات نہیں ہے کہ اکانومسٹ کہہ رہا ہے تو ہم کو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ لیبل یا جو بھی چیز جو ہے ایکسیپٹ کر لینی چاہیے. ہویور یس, یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان میں بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس کے اوپر حکومت کو, اور انفیکٹ ناٹ جسٹ حکومت کو بٹ سب کو مل کے جو ہے سوچنا چاہیے. فار ایگزامپل پاکستان میں جو ہماری ٹریٹمنٹ ہے مائنورٹیز کی, جو ہم اقلیتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں, ہمارے ہاں جو مختلف لاز ہیں جو ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں خواتین کے خلاف اور لوگوں کے خلاف مختلف ایشوز کے اوپر, تو یہ بیسکلی تمام ایسی چیزیں ہیں جو حکومت کو, ویدر یہ گورنمنٹ ہو یا کل کو دوسری گورنمنٹ کوئی ہو, ان کو
کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ریسٹرکشنز اور یہ انیکوالٹیز جو ہیں ہم آہستہ آہستہ اپنے معاشرے سے ختم کریں. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر الہان نیاز ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت